رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں گندم اور چینی کے اسٹاک کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے گندم اور چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت کی ہے۔ معروف علماء اور مشائخ نے پیغام پاکستان کی تاریخی دستاویز کی روشنی میں بین المذاہب ہم آہنگی برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے ابھرتے ہوئے خطرات کے پیش نظر تیاری اور مستعدی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت نے مغربی بحر الکاہل کے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف کوششوں میں ہاتھ بٹائیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں گندم اور چینی کی مناسب مقدار میں دستیابی یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ گندم اور چینی کے ذخیرے، طلب اور رسد مستقل کی ضروریات کے مطابق درآمد اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے گندم اور چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی کہ وہ گندم کی فراہمی میں اضافہ کریں تاکہ اس کی منڈی میں مناسب دستیابی یقینی بنائی جا سکے۔ وزیر اعظم نے درآمدی گندم پاکستان پہنچنے کے شیڈول سے متعلق تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت کی اور صوبائی چیف سیکرٹریز کو انہوں نے ہدایت کی کہ ملوں میں چینی کے اسٹاک کی عملی تصدیق کے انتظامات کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج دوپہر اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سید شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم نے اشیاء خور و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کابینہ کو ملک میں گندم اور چینی کے ذخیروں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی اور کہا گیا کہ ملک میں یہ اشیاء مناسب مقدار میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم پر سیکیورٹی اقدامات یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومتوں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے قائم کرنے کی بھی منظوری دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کا انحصار افغان مسئلے کے پرامن حل پر ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار افغانستان کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے ریٹائرڈ سفیر محمد صادق سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے سنجیدہ اور مصالحتی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے ملاقات کے دوران افغان امن عمل اور خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر منیر اکرم نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی ان کے حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کو دبا نہیں سکتا۔ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی قابض فورسز بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں کشمیریوں کے قتل اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ معروف علماء اور مشائخ نے تاریخی دستاویز پیغام پاکستان کی روشنی میں ملک میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور مشائخ کا ایک اجلاس آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری کی زیر صدارت ہوا، جس میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے حوالے سے 20 نکاتی ضابطۂ اخلاق پر دستخط کیے گئے۔ دستاویز کے مطابق انہوں نے پاکستان کے شہریوں پر زور دیا کہ وہ مساوات، سماجی اور سیاسی حقوق، آزادی اظہار رائے، اجتماع اور عقیدے سمیت دوسروں کے بنیادی حقوق کا احترام یقینی بنائیں۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ابھرتے ہوئے خطرات کے پیش نظر تیاری اور مستعدی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسکردر گلگت کے دورے میں افسران سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ان کے بلند حوصلے اور سخت موسمی حالات میں ان کی مستعدی اور پیشہ ورانہ تیاری کو سراہا۔ اسکردو پہنچنے پر آرمی چیف کو کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں کی پیشہ ورانہ تیاری اور تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے گلگت میں جدید ترین سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا بھی افتتاح کیا، جو کہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کا اقدام ہے۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مراکز کے قیام سے
جدت اور ڈیجیٹلائزیشن پر مثبت اثر پڑے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے مغربی بحر الکاہل کے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف کوششوں میں ہاتھ بٹائیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر تاکشی کاشی نے ریجنل کمیٹی کے 71ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ بحر الکاہل کے بعض ممالک میں کورونا کے کیسز سامنے نہیں آئے، لیکن انہیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ عالمی سطح پر وبا موجود ہے۔ اور شام کے شہر الباب میں آج ایک بس اسٹینڈ کے قریب کار بم دھماکے میں 14 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔